السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی، تابعی، فقی، پیر، مفتی، شیخ اور صوفی، ان کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی، رسول اللہ کے فلاں صحابی نے یہ ارشاد فرمایا، اور فلاں امام یہ بات کرتے ہیں، پیر صاحب یہ کہتے ہیں، اور تابعی کا قول ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ان کے میننگ آسان لفظوں کے اندر آپ کو بتا دوں۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی حیات طیبہ میں آپ کو دیکھا ہو اور ایمان لایا اور آپ کے ساتھ وقت گزارا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو دیکھا اور آپ کے پر ایمان لا کر، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی، یہ صحابی ہوتا ہے۔ یعنی اگر زمانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی شخص خواب کے اندر حضور کا دیدار کر لیتا ہے تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ایمان کی حالت کے اندر ہی اس کی موت ہونی چاہیے، منافق ہو کے نہ مرا ہو۔ بہت سارے جو بعد میں آگے مرتد ہو گئے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف صحابی وہ ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کے میننگ ہوتے ہیں جس نے صحبت اختیار کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا وقت گزارا ہو کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، وہ تابعی کہلاتا ہے، یعنی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، فالوور، یعنی جو صحابی کا فالوور ہوگا۔ فالو تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباعی کرا، لیکن تابعی یعنی اس صحابی کے پیچھے چلنے والا، اس کے ساتھ رہنے والا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تابعیوں میں بہت سارے ہیں کہ جن کو تابعی جو گزرے ہیں، اور اچھے بھی ہیں ان میں اور برے بھی ہیں تابعیوں کے اندر۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پیر کا۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ پیر اسے کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہا جاتا ہے، اور بعد میں پھر یہ صوفیزم کے اندر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو نوجوانوں کو ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہو، ان کو اچھی تعلیم دیتا ہو۔ پیر ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے شیخ ہیں۔ شیخ بھی کہا جاتا ہے، پیر بھی کہتے ہیں، مرشد کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرو یوں سمجھ لیں، جیسے سادھو لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص پریکٹس کرواتے ہیں کہ جس سے آپ کی اندر کی جو آتما ہے، روح ہے، وہ صاف اور پوتر اور ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو پیر کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ولی۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی دوست کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ہمارے عام معاشرے کے اندر ولی یہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قریبی انسان ہوتا ہے، وہ انسان کہ جو اس دنیا کے اندر اتنی محنتیں، ریاضتیں، پریکشائیں کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تو ہر ایک انسان کی سنتا ہے پروردگار، لیکن ولی وہ دوست ہوتا ہے، جیسے یعنی خدا کے قرب حاصل کرنے والا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مومن صاحب ایمان اللہ کا ولی ہے، اور لیکن اگر صوفیزم کی اصطلاح میں دیکھیں تو ولی ایک بہت بڑا درجہ ہے، وہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کے لیے بہت محنتیں، ریاضتیں اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ دنیا میں چند ولیوں کے نام آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں جو عام مشہور ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اور داتا علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ،
یہ نام ہیں جو کہ ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے نام یہ ہیں۔ اچھا، مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد میں نے آپ کو بتایا جو پیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہی مرشد۔ مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والا، کہ وہ آپ کو راہ دکھلا رہا ہے۔ ارشد یرشد ارشادن، راستہ دکھلانا، ارشاد تعلیم دینا، مرشد اسے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی صوفیزم کی اصطلاح میں ہے۔ صوفی اسے پہلے صوفیاء کرام جو صوفی ہوتے تھے وہ اون کا لباس پہنتے تھے، اور چونکہ اون کے لباس پہننے میں جسم کے اوپر بڑی چبھن ہوتی ہے، جیسے ایک انسان جب وہ پہنتا ہے تو بہت مشکل ہوتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو بہت مشکل دیتے تھے تاکہ جو کام ان کا جی کرتا تھا وہ اس کے خلاف کرتے تھے۔ مثلا کھانے کا دل ہو رہا تو کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، اس نفس اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو ستاتے۔ تو صوفی اپنے اوپر اتنی محنتیں اور کوششیں اور ریاضتیں کرتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور ان کے جو حواس ہوتے ہیں اندریاں اس پر وہ پورا چھا جاتے ہیں، تو وہ شخص صوفی بن جاتا ہے۔ اور یہ صوفی یعنی کوئی ایسا کوئی الگ اسلام سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کوئی الگ سے اسلام کے علاوہ کوئی الگ پریکٹس ہے، نہیں، یہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے باطن کو سدھاریں، اپنے نفس کو بہتر کریں، اور اس دل سے آپ دنیا کی محبت اور دولت کی محبت یہ سب نکال کر ایک خدا کے ساتھ اپنا تعلق کو بہتر کر لیں، اور اس کے مخلوق جو ہے وہ سب کو ایک سمجھے۔ یہ صوفیزم کا اور صوفیاء کا واحد بنیادی پیغام ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر صوفیاء کرام کا یہی عمل رہا ہے۔ شروع سے صوفیوں کو دیکھ لیں اور آج تک اس کے علاوہ صوفیوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ ان کے کام، ان کے کارنامے اسی حوالے سے ہیں کہ ایک انسان اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ بہتر ہو جائے، اور پھر جب خدا کے ساتھ بہتر ہو جائے گا تو پھر اس کی جو مخلوق ہے وہ سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کن مع الحق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا مخلوق درمیان میں نہ آئے، اور مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا بن جائے کہ اس میں آپ کی نفس کی کوئی خواہش اس میں نہ آئے۔ بالکل مخلص ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، سچائی، دیانت اور ایمانداری کے ساتھ آپ کا تعلق پروردگار کے ساتھ اور مخلوق خدا کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ اس میں لالچ ہو، اپنے ذاتی منفعت، ذاتی فائدے۔ تو صوفیوں کا کام یہی ہے، اور اسی کی پریکٹس صوفیاء کرام کرواتے ہیں، اسی لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے امام۔ اب امام ایک تو اس معنی میں ہے کہ جو مسجد کے امام صاحب ہیں، تو یہ امام تو وہ ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اور امام کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور لوگوں سے آگے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا امام کا معنی یہ ہے، بادشاہ وقت کو بھی امام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پوری قوم سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا اس کا معنی وہ ہے کہ جو فقہ کے اندر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، گرینڈ مفتی اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ جیسے مصر کے اندر، ایجپٹ میں اس وقت کے جو امام ہیں وہ امام احمد الطیب، امام الکبیر ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ کے اندر امامت کا ایک پورا کانسیپٹ موجود ہے، ان کے ہاں آئیڈیالوجی ہے، اور امام کو مانے بنا نجات نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو وہ ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اس امام کی ہمیشہ اپنے زمانے میں آپ نے پیروی کرنی، اور حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مرا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جہالت کی موت مر جائے گا۔ یہ حدیث مشہور ہے، ہمارے اہل سنت میں بھی ہے اور شیعہ میں بھی ہے۔ تو امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ شیعوں کے ہاں امامت کا تھوڑا کانسیپٹ تصور یہ ہے کہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، اہل سنت امام کو معصوم نہیں مانتے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر طرح محفوظ ہوتے ہیں۔ تو امام اسے کہا جاتا ہے۔ صحابی، تابعی، ولی، اچھا فقی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث سے مسائل کو نکالتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے کسی بھی طرح سے اپنے زمانے کے حوالے سے، تو فقی قرآن کو کھول کر حدیثوں کو کھنگال کے اس میں سے اس مسئلے کا حل نکالتا ہے، اور اس کے لیے پورا ایک علم ہے، اسے کہا جاتا ہے فقہ الاسلامی۔ فقہ الاسلامی، اور اس فقہ الاسلامی کے اندر جو مسائل نکالے جاتے ہیں ان کے کچھ پرنسپل رکھے گئے ہیں کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اسے علم اصول الفقہ کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص اصول الفقہ کے جو اصول ہیں ان کو جان لے اور فقہ کے اوپر اس کی دسترس ہو کامل، وہ فقیہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے،
اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا جواب قرآن میں اور حدیث میں کس طرح سے بن رہا ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں، اسے آپ مجتہد بھی کہہ سکتے ہیں، اجتہاد کرنے والا مجتہد۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مقلد۔ مقلد وہ ہوتا ہے کہ اس مجتہد نے جو مسائل نکال لیے ہیں، اب مقلد اس سے دلیل نہیں مانگے گا کہ آپ نے یہ دلیل کیا ہے، وہ ٹھیک ہے آپ نے نکال لی، اب وہ اس کو فالو کرے گا، اس کو کہتے ہیں مقلد، یہ مقلد ہوتا ہے۔ اور مجتہد وہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور مقلد اس سے دلیل نہیں مانگتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کو ان کے میننگ معلوم ہو جائے اور یہ کیا ہے اور کس معنی میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اصطلاحات کی بھی میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن اور ان کی آسان لفظوں کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ کسی بھی طرح سے آپ کا سوال ہے، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا ای میل ایڈریس ہے اور یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اور فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ فالو کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو میری ویڈیوز ملتے رہیں۔ اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔